بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں نے ریسنٹلی کالم لکھا اخبار میں پاکستان کا انکم ٹیکس کوڈ کو ریوائز کرنے کے لیے، کیونکہ کافی عرصے سے 2001 میں یہ انکم ٹیکس کوڈ آیا اور تب سے آج تک اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس ہوئیں اور پیچ ورک ہوا، اور سالانہ ہماری جو مشق ہے ہر سال میں بجٹ بنانے میں یا فائنانس بل پاس کرنے میں، وہ اسی پیچ ورک کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. جب بھی بجٹ آتا ہے یہی بحث آتی ہے کہ کون سا ٹیکس بڑھا، کس ٹیکس میں حکومت نے چھوٹ دی، صنعت کو کیا ملا، تنخواہ دار طبقے کو کیا ریلیف ملا. لیکن بنیادی سوال میرے نزدیک پاکستان میں ٹیکس کا ریٹ نہیں، پاکستان میں ٹیکس کا جو ہے وہ کلچر ہے، پاکستان میں ٹیکس کا جو ایک نظام اور فلسفہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں سے ہم نے بجٹ دیکھے ہیں، یا پچھلی ایک دہائی سے آپ دیکھ لیں، ہر دفعہ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھا رہے ہیں. وہی تقاریر ہیں، وہی نعرے ہیں، وہی شور شرابہ ہنگامہ حکومت کا اور اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں ہے. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ نتائج دیکھیں 2010 سے لے کے آج تک، تو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آج بھی 10% کے لگ بھگ ہے. یہ 2010 میں بھی 10% تھا، 2012 13 14 15 16 میں 10% تھا، 16 17 18 اور آج 21 22 23 24 25 2026 میں یہ آج بھی 10% ٹو دا جی ڈی پی ہے. اس کے مقابلے میں آپ اگر بنگلہ دیش کی مثال لیں تو وہاں پہ تقریباً 12% ہے. انڈیا کی مثال لیں تو وہاں پہ تقریباً 18% ہے. ان ممالک کو میں اس لیے موازنہ کرتا ہوں کہ ہماری آزادی کی تاریخ جو ہے وہ مماثلت رکھتی ہے. اب اگر آپ او ای سی ڈی ممالک میں چلے جائیں، جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ میں او ای سی ڈی میں غالباً یہی ہے، وہاں پہ تقریباً 34 سے 38% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جن میں برطانیہ، ناروے اور یہ او ای سی ڈی کے دیگر ممالک ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا یا دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستانی لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، یا نظام ایسا ہے جو پاکستانیوں کو مجبور کرتا ہے کہ اس ٹیکس میں جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں انہیں یہ سزا دیتا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کے لیے یہ ٹیکس کا نظام بہت سود مند ہے. اس کے اوپر آج ہم دیکھیں گے. مالی سال 2026-27 میں وفاقی بجٹ کا حجم 18.77 کھرب روپے رکھا گیا ہے، اور اس میں ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 15.26 کھرب روپے ہے، ٹیکس جو انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. اور اس میں 8.2 کھرب روپیہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو منتقل کیا جائے گا، اور اس کے باوجود وفاق کو تقریباً 7 کھرب روپے سے زیادہ فنانسنگ گیپ کا سامنا ہے، جبکہ فسکل ڈیفیسٹ 5.23 کھرب روپے ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 3.6% بنتا ہے. اب یہ حقائق اعداد و شمار ہمیں ایک حقیقت بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اگر معیشت بڑھے گی تو پاکستان میں ٹیکس نیٹ بڑھے گا. پاکستان میں اگر معیشت نہیں بڑھے گی تو سرمایہ کاری بھی نہیں بڑھے گی. سرمایہ کاری اس وقت بڑھے گی جب ٹیکس کا جو ایک کوڈ ہے وہ یونیفائیڈ ہوگا، سرمایہ کار کو پتا ہوگا کہ میں جو سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہوں، یا کاروباری حضرات کو پتا ہوگا کہ ہم جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کاروبار میں ہمارے لیے کیا پالیسیز ہیں، ہمارے لیے کیا قوانین ہیں جن کے اوپر ہم چلیں، اور یہ قوانین فوری طور پہ بدلے نہیں جائیں گے. اب بات یہ کہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوا، کمی ہوئی، بنیادی طور پہ ہمیں ٹیکس کا ڈیزائن دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ایک یہ کافی عجیب سی منطق ہے کہ ایک طرف ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا، دوسری طرف پاکستان میں 5 کھرب روپے سے زیادہ ٹیکس کی جو ہے وہ لوگوں کو چھوٹ، رعایات اور ایس آر اوز دی جاتی ہیں. اب اس کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ ٹیکس جو ہے وہ فائنانس بل منظور کرتی ہے تو اس کے بعد ایس آر او کیوں آتے ہیں، اس کے بعد ایگزیمپشنز کیوں دی جاتی ہیں، اس کے بعد ایس آر او سرکولرز، ان کے ذریعے لوگوں کو کیوں ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے. تو اس طرح کے قوانین جو تبدیل ہوتے رہیں، ٹیکس نظام میں پریڈکٹیبلٹی ختم ہو جاتی کہ آج آپ نے فائنانس بل پاس کیا ہے
اور اس کے اندر ہی آپ نے سارے ایس آر اوز جو ہیں اور سرکولرز جو ہیں یہ دوبارہ ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں. تو پاکستان میں تقریباً پچھلے سال میں 200 سے زیادہ ایس آر او آئے ہیں, یہ سرکولرز ایس آر او یہ چیزیں آئی ہیں. تو اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اسی لیے میں نے اس آرٹیکل کو لکھا کہ پاکستان میں ایک نیا ٹیکس کوڈ, انکم ٹیکس کوڈ 2027 کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے اور لوگوں کو ریاست اور ٹیکس پیئر کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے, جس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان میں 5 کھرب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ان لوگوں کو یا اداروں کو, یا ایسے ادارے ہیں جو بلینکٹ ٹیکس کی چھوٹ لیتے ہیں, کارپوریٹ ٹیکس بھی نہیں دیتے, انکم ٹیکس بھی نہیں دیتے. کسی نے بھی پاکستان میں کاروبار کرنا ہے تو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کوئی بھی شہری پاکستان میں کوئی بھی پیشہ, کوئی بھی تجارت اختیار کرنے کا بنیادی حق رکھتا ہے. اب اگر یہ رقم تو ترقیاتی بجٹ سے بھی پاکستان کے زیادہ ہے, تعلیم کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے, اس تضاد کو ختم کرنا چاہیے. جس طرح آئین کا آرٹیکل 18 میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو ٹیکس کا مطلب سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا نہیں. ٹیکس کے نظام کا مطلب سرمایہ کاری کی آپ حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ شکنی کی بجائے ایک ایسا نظام ہو جو آسان ہو, جو بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے, جو کاروباری ماحول جو ہے اس کو ایک آسان ماحول اور دوست ماحول, ایک فرینڈلی ماحول بنائے, جس میں فیسیلیٹیشن اور کوآرڈینیشن ہو ٹیکس پیئر کے درمیان, ادارے کے درمیان. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب جنرل مشرف کے دور میں 2001 میں انکم ٹیکس کوڈ بنایا گیا پاکستان کا, تو اس وقت یہی چیزیں سامنے رکھی گئیں کہ ایک واضح, جدید اور سادہ سا ٹیکس کوڈ پاکستان کو دیں تاکہ اکنامک گروتھ بڑھ سکے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم کارپوریٹ ٹیکس کو پاکستان میں 25% تک لے کے آئیں گے. آج کتنے سال ہیں جو یہ نہیں ہم اس وعدے کو پورا کر سکے. کارپوریٹ ٹیکس پاکستان میں آج بھی 29 اور سپر ٹیکس کو جمع کریں اور باقی چیزوں کو کریں کافی ہائی ہے, لیکن میں اس بحث میں ابھی نہیں جانا چاہتا. میں نے ٹیکس کوڈ, انکم ٹیکس جو کوڈ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, میں نے اس میں فار ایگزامپل چند مثال ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. فار ایگزامپل سب سے پہلے سیکشن 113. اب سیکشن 113 آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں اور آپ کی سال کی ٹرن اوور 2 بلین روپیز ہے, 2 ارب روپے ہے, اور آپ نے جس طرح پاکستان میں پچھلے سال ہم نے دیکھا 2-3 سالوں میں فورن ایکسچینج کے اوپر کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا, انٹرسٹ ریٹ 22% کے لگ بھگ تھا جو آج 11% کے اوپر ہے غالباً. اس طرح فائنینسنگ کاسٹ تھی, بجلی مہنگی تھی, گیس مہنگی تھی, پیٹرول کی پرائسز اوپر چلی گئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شرح سود بڑھ گئی, ریفنڈز نہیں ملے, پاکستان میں امپورٹس کے اوپر پرابلم آ گئی فورن ایکسچینج کی وجہ سے. سال کے آخر میں اس کمپنی کو نقصان ہوا یا گھاٹا نقصان برابر رہا, لیکن اس کے باوجود 1.25% اسے ٹیکس ادا کرنا ہے, جو کہ تقریباً 2.50 کروڑ بنتا ہے. اب آپ 2 ارب روپے کی ٹرن اوور پہ یہ ٹیکس لازمی دے رہے ہیں, منافع نہیں کمایا, اس کے باوجود آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. تو یہ انکم ٹیکس نہیں بلکہ ٹرن اوور ٹیکس ہے, جو کہ متصادم ہے آئین کے آرٹیکل 18 سے بھی. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس طرح اگر آپ ٹرن اوور پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو جو نئی انڈسٹری لگائے گا, نیا سرمایہ کاری کرے گا, وہ یہی سوچے گا کہ اگر میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو سال میں مجھے ٹرن اوور ٹیکس بھی دینا ہے, تو مجھے ایسے کام کو کرنا چاہیے یا نہیں. یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے. اب فار ایگزامپل دوسری مثال آپ دیکھیں, ایک سیکشن 153 ہے, اس کے تحت آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کے ریاست کو دینا ہے. اب اس میں بھی عجیب منطق ہے کہ اگر آپ مقامی سرمایہ کار ہیں یا مقامی بزنس ہیں تو آپ 6% ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کریں گے, جو کہ اس بجٹ میں انہوں نے اب 7% کر دیا ہے. اور اگر آپ فورن اینٹیٹی ہیں, پاکستان میں ایک بیرونی سرمایہ کار ہیں اور آپ نے پاکستان میں کاروبار کیا ہے, اپنا سرمایہ لگایا, تو آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 8% اکٹھا کرنا ہے. اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے کہ سملر ٹرانزیکشن ہو, سملر ایک جیسی معاشی سرگرمی ہے اور ٹیکس ڈیفرنٹ ہے, تو یہ ایک ڈسکریمنیٹری عمل ہے. اس طرح کی چیزیں کیوں رکھی گئیں؟
میرا خیال ہے اگر آپ کسی بھی ایف بی آر میں کسی سے پوچھیں یا آپ ٹیکس کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے جو باہر کے ملک سے سرمایہ کار آتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس لیے ہم نے انہیں 8% کر دیا اور مقامی کو 6% یا آج کل 7% ہے۔ ایک تو یہ شرح ایک جیسی ہونی چاہیے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے تاکہ ان کا براہ راست اثر پاکستان کی سرمایہ کاری پر ہے۔ ایک طرف ہم سرمایہ کاری چاہ رہے ہیں، دوسری طرف ان قوانین کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے۔ ان قوانین کو ایڈریس کرنے میں یا حل کرنے میں یا ان کا سلوشن دینے میں کیا چیزیں روک رہی ہیں؟ یہ تو ایک ارباب اختیار کے جنبش قلم سے یہ ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایسا رو نہیں نکلتا، بیکاز دس از ایز آف بزنس، یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہم نے پاکستان میں ہر معاشی سرگرمی پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ فار ایگزامپل سیکشن 235 کو دیکھ لیں۔ سیکشن 235 جو ہے اس کے تحت بجلی کا جو یوٹیلیٹی بل ہے وہ بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹیکس وصولی کے لیے بن جاتی ہے، کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سیکشن 236C کو دیکھ لیں، سیکشن 236K کو دیکھ لیں کہ اگر آپ نے پراپرٹی بیچنی ہے، جائیداد بیچنی ہے یا آپ نے جائیداد خریدنی ہے تو دونوں کے اوپر آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس دینا ہے۔ پھر آپ 236 سیکشن جو ہے 236P کو دیکھ لیں جس کے تحت فائلر اور نان فائلر ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس ہے۔ اس کے بعد آپ سیکشن 231A اور 231B کو دیکھ لیں جو آپ کو فائنینشیل انسٹرومنٹ پہ، وڈرال پہ، ان دوسری چیزوں پہ، بینکنگ رقوم سے پیسے یا کیش وڈرال لینے پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اب آپ ایک کاروباری شخص کی زندگی کا تصور کریں ان سارے ٹیکس کی شکوں کو سامنے رکھ کے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک کاروباری انسان کا، وہ فیکٹری لگاتا ہے، بجلی استعمال کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، بینک سے رقم نکالتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، جائیداد خریدتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، جائیداد فروخت کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس الگ ادا کرتا ہے، سال کے اختتام پہ انکم ٹیکس بھی ادا کرتا ہے اور پھر ٹرن اوور ٹیکس بھی ہے۔ تو پاکستان میں گویا آمدنی پر ٹیکس نہیں، معاشی سرگرمی پر ٹیکس ہے، جو کہ ایک عجیب سی منطق ہے۔ فار ایگزامپل اس نظام میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو لوگ فرکشن ٹیکس سسٹم کہتے ہیں جو کہ ہر معاشی سرگرمی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ دس از ایکچولی فرکشن ٹیکس وچ از اپلائیڈ ان پاکستان۔ اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں برطانیہ سے، وہاں پہ بھی ٹیکس ہے لیکن وہاں پے ہی سسٹم ہے، پے ایز یو ارن، جتنا آپ کمائیں گے اتنا ٹیکس دیں گے۔ بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں، انڈیا میں ادھر ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے، ٹی ڈی ایس سسٹم ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سمت اختیار کی جائے، اس ٹیکس کوڈ کو، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کو ہم سمپلیفائی کریں، اس کو ہم ایسا بنائیں کہ اگلے 25-30 سال کے لیے یہ ضروریات جو ہے وہ ہماری پوری کرے۔ آپ ان میں کسی بھی چیز کو دیکھیں، فار ایگزامپل جو شخص تنخواہ دار طبقے کو لے لیں، یہ کاروباری کی ہم نے بات کی، 5 لاکھ روپے اگر تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے تو اس ٹائم 30 سے 35% وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اب آج سے 3-4 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے ڈالر 100 روپے کا تھا، آج ڈالر 300 روپے کا ہے۔ ٹیکس پہ چھوٹ تب 6 لاکھ تھی، آج ٹیکس پہ چھوٹ اصولی طور پہ تو 2017-18 میں ٹیکس کی چھوٹ جو تھی وہ تقریباً 12 لاکھ روپے پہ تھی، تو 100 روپے کا ڈالر تھا۔ آج 10 سال بعد ڈالر 300 روپے کا ہے اور ٹیکس پہ چھوٹ جو ہے وہ 6 سے 8 لاکھ روپے پہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ 36 لاکھ پہ ہونی چاہیے تھی۔ ٹیکس میں فیئرنس کا نظام، کیونکہ ریاست اور شہری کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے جس میں فیئرنس بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست کے شہری کو تحفظ فراہم کرنا، اس کو ایک ایسا کاروباری ماحول فراہم کرنا۔ ہم نہیں گلا کرتے ٹیررزم کا، ہم نہیں گلا کرتے پاکستان میں بد امنی کا، لا اینڈ آرڈر کا، گورننس کا، لیکن ایٹ لیسٹ کاروبار کے اندر یا ماحول کے اندر کم از کم مسابقت تو ہونی چاہیے۔ اب فار ایگزامپل کاروباری سرمایہ جو ہے وہ پروڈکٹیو اور ان پروڈکٹیو جو چیزیں ہیں ان میں سرمایہ کی گردش دیکھیں تو آپ کو ایک اور چیز سامنے نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان میں سیکشن 236C اور سیکشن 236K جو کہ جائیداد کی خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 ریٹ ہیں پاکستان میں، ایف بی آر ریٹ، ڈی سی ریٹ، مارکیٹ ریٹ،
اور یہ ایک ایسی اصلاح ہے جس سے پاکستان میں لوگ سرمائے کو فار ایگزامپل اگر پلاٹ کی قیمت 5 کروڑ روپیہ ہے تو ویلیویشن تقریباً 2.8 کروڑ ہوگی، جو اس کی ڈی سی ویلیویشن ہے، اور اس کو وہ ظاہر کر رہا ہے اتنے 2 سے 3 کروڑ روپے کے درمیان. اور جب وہ اسے ظاہر کر رہا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ جو ہے، جو سرمایہ کا رخ ہے، وہ ان پلاٹس میں جا رہا ہے. ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پلاٹ سے لوگوں کو نکال کے انڈسٹری میں یا سروسز میں ان چیزوں میں لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن پاسبل نہیں ہے جب تک یہ 3 ریٹ ہوں. ہم پچھلے پروگرام میں اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں. یہ بھی ایک انارملی ہے. ایک ریٹ ہونا چاہیے مارکیٹ میں، جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے ٹرانزیکشن اس پہ کر رہے ہیں آپ 1% 2% ٹیکس اس کے اوپر اپلائی کریں. لینڈ رجسٹریشن پاکستان کے اندر ہو، یونیفارم ہو اکراس دا بورڈ، اکراس آل پروونسز اینڈ دا سینٹر، اور پاکستان میں ریونیو کی گروتھ ہو. یہ چیزیں بہت پنچ کرتی ہیں پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو، اور لوگ اسی نظام میں انہی انارملیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرمایہ کار جو ہے یا ایک انویسٹر، وہ یہ سوچے گا کہ میں فیکٹری لگاؤں. یہ سارے جو پہلے ہم نے بات کی ہے کیا کیا لوازمات ہیں، امپیڈیمنٹس ہیں، جو ہکپس ہیں اس کے درمیان میں آ رہی ہیں، تو وہ اپنے اس بات پہ وہ سوچے گا کہ مجھے تو سرمایہ پلاٹ میں ہی منتقل کر دینا چاہیے. اور اس کے باوجود ہم جب یہ 3 ریٹ ہیں، لینڈ رجسٹری بھی ملک میں نہیں ہے، ہم حیران ہوتے ہیں پاکستان میں سرمایہ صنعت میں کیوں نہیں جا رہا، پاکستان میں ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی، پاکستان میں روزگار کیوں نہیں پیدا ہو رہا. آپ کے سامنے جواب ہے. یہ تو بہت سمپل سی بات ہے. پاکستان کی حالت میرے خیال میں اس وقت ایسی ہے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. تو ان مسائل کا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. آپ کے سامنے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس لیول پہ آج تک نہیں جا سکی. جی ڈی پی گروتھ آج بھی 2-3% کے اوپر ہے. پاکستان جیسے ملک میں جی ڈی پی گروتھ 8 سے 10% ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ یوٹیلیٹیز کی کاسٹ آپ کو کم کرنی پڑے گی، لوگوں کو سرمایہ فراہم کرنا پڑے گا. ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا اسلامک بینکنگ میں کہ ملک میں تقریباً 27,000 ارب روپیہ جو بینک لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، ڈپازٹ جمع کرتے ہیں، 27,000 ارب ملک کا جو ہے وہ پی آئی بیز نے لیا ہوا ہے. پی آئی بیز میں انویسٹمنٹ ہے، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ میں. 7,000 ارب پاکستان کا ٹی بل میں ان بینکوں کا جو ہے وہ انویسٹڈ ہے، اور تقریباً 8,000 ارب سکوک میں ہے. اب 8 اور 7 15 اور 27 یہ 43,000 ارب روپیہ پاکستان کا حکومت پاکستان کو بینکوں نے قرض دیا، جو کہ 80% سے زیادہ رقوم ہے. آپ اس کا موازنہ انڈیا سے کریں، وہاں پہ 20 سے 25% گورنمنٹ پیسے لیتی ہے بینکوں سے، جو اپنے منصوبوں کے لیے یا فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے. آپ امریکہ میں چلے جائیں 10% ہے، آپ دبئی میں چلے جائیں 8% ہے، سعودیہ میں چلے جائیں 6% ہے، برطانیہ میں 10% ہے، بنگلہ دیش میں 25% ہے، پاکستان میں 80% ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ سرمایہ مارکیٹ کے اندر کیپٹل اویلیبل ہونا چاہیے. ٹیکس کی بات تو بعد میں آپ کریں. فار ایگزامپل کارپوریٹ ٹیکس 29% ہونا چاہیے. انڈیا میں آپ نئی مینوفیکچرنگ کی جو انڈسٹری لگاتے ہیں، ٹیکس بریک ہے 15% کارپوریٹ ٹیکس ان کے لیے. پاکستان میں آج بھی 29% ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، متعدد ٹیکس ہیں. تو ان چیزوں کے لیے میرے ذہن کے مطابق پاکستان میں ہمیں نیا ٹیکس کوڈ متعارف کرنا چاہیے. اب یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ آیا پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ سرمایہ پیدا کر رہا ہے یا سرمایہ پاکستان سے بھگا رہا ہے؟ اس کی حقیقت پہ آپ غور کریں. پاکستان میں ایک کاروباری شخص تقریباً 47 مختلف ٹیکسز، لیویز، واجبات ادا کرتا ہے. صوبہ پنجاب میں ایک کاروبار کو تقریباً 37 مختلف ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں ایک سال کے اندر، اور مختلف قوانین کی تعمیل کے لیے 500 گھنٹے جو ہیں اس سے زیادہ صرف ہو جاتا ہے. اب یہ تصور کریں کہ ایک کاروباری یا صنعت کار کا کام کیا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ نئی مصنوعات تیار کرے، ایکسپورٹ کو انکریز کرے، نئے روزگار ملک کے اندر، نئی سرمایہ کاری ملک کے اندر کرے. لیکن ایک بڑا حصہ دفتروں کا چکر لگا رہے ہیں. اور یہ جو کمپلائنس ہے 500 گھنٹے کا، یہ بذات خود ایک ٹیکس ہے پاکستان میں. تو یہ کمپلائنس کاسٹ جو ہے یہ ایک ٹیکس کے طور پہ اس انویسٹر کو یا اس بزنس
پرسن کو دینی پڑتی ہے پاکستان میں، اس کی درستگی کی اشد ضرورت ہے۔ میں پنجاب اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا، آپ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو دیکھیں، سندھ ریونیو بورڈ کو دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کو دیکھیں، آپ بلوچستان ریونیو اتھارٹی کو دیکھیں، ہر ایک سے الگ الگ معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ملٹی نیشنل ہیں، آپ نیشن وائڈ آپ کا بزنس ہے، ہر ادارے کے اپنے فارم ہیں، ہر ادارے کے اپنے ریٹرن ہیں، ہر ادارے کی اپنی آخری تاریخ ہیں، ہر ادارے کے اپنے آڈٹ ہیں، ہر ادارے کے اپنے نوٹس ہیں، اور یہ ہر ادارہ ایک ہی معاشی سرگرمی کے اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے سوال پوچھ رہا ہے۔ تو ہم نے کاروبار کو پاکستان میں بہت پیچیدہ بنا دیا ہے، ہمیں کاروبار کو پاکستان میں جو ہے وہ آسان بنانا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ حقیقت کی طرف آ جائیں، ہر سال ہر بجٹ کے بعد ایک انوملی کمیٹی بنتی ہے، اور یہ ضروری ہے کیوں ہے؟ مطلب آیا یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے قانون سازی کا عمل بنیادی طور پر صحیح نہیں کیا؟ دنیا کی بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں، جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں، جو بڑے بڑے ٹیکس کی اکانومیز ہیں، وہاں پہ مہینوں مشاورت ہوتی ہے، صنعت کاروں سے بات چیت ہوتی ہے، تاجروں سے بات چیت ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث ہوتی ہے، تب جا کے کوئی قانون بنتا ہے۔ اب میرے خیال میں پاکستان میں ہر سال انوملی کمیٹی کی بجائے ایک انوملی ٹیکس انوملی کمیشن بنا دینا چاہیے، جو مستقل ہو اور قوانین کا مستقل جائزہ لے، سماعتیں کرے، پارلیمنٹ کو سفارشات بھیجے۔ یہ کوئی ایسے پیچیدہ کام نہیں ہے، دنیا یہ کر چکی ہے، ہم پہیہ دوبارہ ایجاد نہیں کر رہے۔ ایک اور جو بہت اہم بات ہے، پاکستان کے اندر جو ٹیکس پالیسی یونٹ ہے، اس کو میرا خیال ہے زیادہ اسٹرینگتھن کرنا چاہیے۔ دنیا میں یہ اصول تسلیم کیا جا چکا ہے کہ جو لوگ ٹیکس اکٹھا کریں گے وہ ٹیکس کی پالیسی نہیں بنائیں گے، کیونکہ ٹیکس کو اکٹھا کرنے والے لوگ ہمیشہ ٹارگٹس دیکھتے ہیں، اور ٹیکس پالیسی بنانے والے ہمیشہ گروتھ کو دیکھتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے پاکستان میں ریونیو، یا ملک میں ریونیو، معاشی ترقی، سرمایہ کاری، روزگار، طویل اقتصادی استحکام ملک میں کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ بھی ایک آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان میں ٹیکس کا کلیکشن کا یونٹ جو ہے وہ ٹیکس پالیسی سے علیحدہ کیا جائے، جسے ایکسچیکر یا ٹریجری کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں ابھی تک اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا مؤثر انداز سے آئینی کردار ادا نہیں کر سکی۔ پاکستان میں فنانس بل بہت جلد منظور ہو جاتا ہے، بجٹ پہ بحث ہوتی نہیں ہے، پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، لیڈرشپ جو ہے وہ بعض اوقات دیکھتی ہے کہ وہ کافی زیادہ دباؤ میں ہوتی ہے، اور میں نے اس پروسیس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اس پروسیس میں بہت خامی ہے، اور ان کے لیے میں تجاویز دوں گا اس میں کہ اسے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ایک مستقل پارلیمنٹری کمیشن بنا دینا چاہیے جو معاشی اصلاحات اور ٹیکس کو دیکھے۔ یہ پارلیمانی کمیٹی پوری طرح آئینی طور پہ باور ہونی چاہیے، یہ ہر قوانین، مجوزہ قوانین جو ٹیکس کے متعلق ہیں، جو اصلاحات کے متعلق ہیں، ان کی عوامی سماعتیں کریں۔ امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی یہ ہوتا ہے۔ کاروباری یونینز اور چیمبرز کے جو ایکچوئل رول ہیں، چیمبر آف کامرس کے، پاکستان میں تو ان کے الیکشن میں پورے لاہور میں نے دیکھا ہے، سوائے بینرز کے چیزوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایکٹیو انگیجمنٹ ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں ان اینٹیٹیز کے ساتھ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ، بینکس کے ساتھ، لائرز کے ساتھ، سول گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، ان ساری چیزوں پہ، ٹیکس اخراجات پہ یہ کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی دیکھے، جو کہ 5,000 ارب روپے ہے، اس کی ایگزمپشن لوگوں کو اور یہاں اداروں کو دی ہے، اس کو پارلیمنٹری کمیٹی دیکھے، اس کو اپروو کرے۔ پالیسیز، قانون سازی کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ پالیسی اور قانون سازی ہمیشہ قومی مشاورت سے ہونی چاہیے۔ انتظام چلانے کے لیے ہر سال ہم نے ٹیکس قوانین میں ترامیم کی، اتنی ترامیم کی ہمیں خود یاد نہیں، اور میں نے وہ کتاب دیکھی ٹیکس کی، انکم ٹیکس آرڈیننس کی، وہ کم از کم میرا خیال ہے 8 انچ موٹی ہے، یا تقریباً 1 فٹ بھی، 8 انچ تقریباً موٹی ہے کتاب جو ہے۔ تو اس ٹیکس کوڈ میں 2001 آرڈیننس میں بجائے کہ پیوند کاری یا پیوند لگانے میں، ٹکڑے لگانے میں، پیچ ورک لگانے سے زیادہ ہمیں چاہیے ایک نیا ٹیکس کوڈ مرتب کریں، ایک ایسا قانون ہو جو سادہ ہو، واضح ہو، آج کل کی ڈیجیٹل معیشت کے ساتھ وہ اس کا پورا ہم آہنگی ہو،
اور صنعت کار اور صنعت سے انڈسٹری سے مینوفیکچرنگ سے وہ ایک دوست نما کوڈ ہو قانون ہو تو سرمایہ کاری اس سے فرینڈلی سرمایہ کاری پالیسیز جو ہیں وہ نکلیں. یہ بات سب سے اہم ہے کہ ایک اچھا ٹیکس کوڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ زیادہ ریونیو اکٹھا کرنے پہ زور نہیں دیتا. وہ شہری اور ریاست میں ایک رابطہ اور ایک اعتماد کی فضا قائم کرتا ہے. ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پہ قانونی نہیں ایک ثقافتی مسئلہ ہے. کیونکہ ہم نے کئی دہائیوں سے کاروباری فرد کو ایک مجرم یا ایک ملزم کے طور پہ ایک مشکوک انسان کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اس سے ہم ثبوت مانگتے ہیں کہ اس کے بعد اسے ریلیف دیا جائے. یہ سوچ نے معاشی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. دنیا میں کامیاب معیشت میں جو بھی انویسٹر ہوتا ہے یا کاروباری انسان ہوتا ہے اسے اپنا پارٹنر سمجھا جاتا ہے, شراکت دار سمجھا جاتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اسی وجہ سے ٹیکس بھی بڑھے گا, ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, گروتھ بھی بڑھے گی, ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا. لیکن پاکستان میں ہم اپنے تاجر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جس دن ہم نے یہ کام ختم کیا, تاجر کو اگر مشکوک انسان سمجھنا ہم نے بند کیا, تو میرا خیال ہے وہی دن اس ملک کی ترقی کے لیے اہم ہوگا. ایسی ریاست ہمیں چاہیے پاکستان میں جو خوشحال ہو, جو شہریوں کے ساتھ مل کے قومی خوشحالی کی بنیاد رکھے. دو نظام ہیں دنیا میں. ایک نظام وہ ہے جو ہر سال نئے ٹیکس لگاتے ہیں, اپنی مالی ضروریات پوری کرتے ہیں. ریاست پہ وہاں ٹیکس پیئر کو ریاست پہ اعتماد نہیں ہوتا. وہاں پہ خوف, جرمانے اور نوٹس کے ذریعے آپ ٹیکس کو اکٹھا کرتے ہیں. کاروبار ملک میں شراکت داری نہیں پنپ پاتا. دوسرا نظام وہ ہے جہاں ریاست اور شہری کے درمیان آسان قوانین ہیں, ان کی تعمیل بھی آسان ہے, لاگت بھی یکساں ہے, ایک شفافیت ہے جس پہ شہری اعتماد کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں, انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر ہم واقعی برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں, اگر ہم واقعی لاکھوں لوگوں کو ملازمتیں دینا چاہتے ہیں, اگر ہم واقعی غیر ملکی سرمایہ کاری لے کے آنا چاہتے ہیں, اگر ہم واقعی نوجوانوں کو مواقع دینا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ٹیکس میں اصلاحات کرنی ہے. ہمیں ٹیکس اصلاحات کو ریونیو کی نظر سے نہیں دیکھنا بلکہ قومی اقتصادی حکمت عملی کے طور پہ دیکھنا ہے. ہمیں مینوفیکچرنگ کے سیکشن 113 ٹرن اوور ٹیکس ان کو اثر نو ان اقدامات پر غور کرنا چاہیے. سیکشن 153 ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے لیے مختلف ہیں, ہمیں انہیں معقول اور سادہ بنانا چاہیے. سیکشن 235 236 کے پی سی 231 بی ان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے تاکہ معاشی سرگرمی بوجھ نہ بن جائے. ہمیں یہ جو پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے کی ریونیو اتھارٹیز ہیں, ان کا ایک کنسولیڈیٹری اور مربوط قسم کا نظام بنانا ہے کہ ڈپلیکیشن اور ریڈنڈنسی ختم ہو اور کاروبار میں فیسیلیٹیشن ہو, آسانی ہو. یہ کافی تجاویز ہیں جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جائیداد کی جو 3 ویلیو ہیں ڈی سی, ایف بی آر, ان کو درست کیا جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اس ملک میں کہ ہمارا جو نیا ٹیکس کوڈ ہے وہ ایک ایسا کوڈ ہو جو جدید قسم کی جو آج کل اکانومیز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو. ہم یہ کئی چیزیں دنیا کے ممالک میں دیکھ چکے ہیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں کنٹینر کو کلیئرنس کے اندر 13 منٹ لگتے ہیں, پاکستان میں 21 دن لگتے ہیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو درست ہونے کے لیے ان سسٹم کو مشین ٹو مشین, مین ٹو مشین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ان چیزوں کے ذریعے منسلک کر کے اور لوگوں کو بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے جو یہاں کام کرتے ہیں, تاکہ پاکستان ایک صحیح معنوں میں خوشحال ملک بن سکے. کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے تجاویز دیتے رہیں گے. پاکستان کے نظام میں بہتری ہم سب کی بقا ہے. ہم سب کو اصلاح اس نظام میں ہم اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور ہم سب کو اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو ان چیزوں کو پاکستان کی خاطر ہمیں
درست کرنا ہے تاکہ یہ ملک ایک واقعی حقیقی معنوں میں عظیم تر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔